علامہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور کہتے ہیں میری امت کی جو مدد کی گئی ہے، سرکار کہتے ہیں کمزوروں کی وجہ سے کی گئی ہے، اور سرکار نے فرمایا دعاؤں کی وجہ سے میری امت کی مدد کی گئی ہے، اور سرکار فرمایا اخلاص کی وجہ سے مدد کی گئی ہے۔ فرمایا اخلاص کے ذریعے جو اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، حضور نے فرمایا اس وجہ سے میری امت کی مدد کی گئی ہے۔ اور ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اخلاص جو ہے، خلوص، یہ ایک میرا راز ہے، اور اللہ فرماتا ہے میں خلوص ہر بندے کو عطا نہیں کرتا، انہی کو عطا کرتا ہوں جن کے ساتھ اللہ فرماتا ہے میں محبت کرتا ہوں، جن کے ساتھ اللہ پیار کرتا ہے۔ عمل کے اندر خلوص کا ہونا اور فقط عمل صالح رب کی رضا کے لیے کرنا، یہ انہی لوگوں کا شیوا ہے جن کے ساتھ اللہ پیار کرتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب ترین بندوں کا کام اور شیوا یہی ہے کہ وہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا کے حصول کے لیے کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی ارشاد فرمایا، آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لوگو عمل کرو، عمل کی فکر نہ کرو۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے عمل کی فکر ہرگز مت کرو، عمل کی قبولیت کی فکر کیا کرو۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، صدقات و خیرات کرو، کوئی بھی اچھا کام کرو، دین کا کام کرو، عمل کی فکر نہیں کرنی، قبولیت کی فکر کرنی ہے۔ یہ سوچنا ہے کہ کیا یہ میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ مولا علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل سے یہی ارشاد فرمایا۔ سرکار فرماتے ہیں اے معاذ اپنے عمل کو خالص کر لو، اس کے اندر خلوص پیدا کرو، اگرچہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ بات قلیل و کثیر کی نہیں ہوتی، بات خلوص کی ہوتی ہے۔ تھوڑی چیز ہو لیکن اس کے اندر اگر خلوص پایا جائے تو سرکار نے خود فرمایا، علماء نے بھی یہی بات کی تھی نا، وہ کہتے ہیں عبادت کرو، دائمی عبادت کرو، چاہے تھوڑی کیوں نہ ہو۔ بندہ نفل پڑھے چاہے 2 ہی کیوں نہ پڑھے، لیکن کیا کرے اس پہ دائمی طور پہ پابند رہنے والا ہو، اس کو زندگی کا معمول بنا لے۔ یہ نہ ہو کہ ہم نے عبادت کی وہ لمبی داستان شروع کر دی لیکن ایک دن کی پھر دوسرے دن اس کو ترک کر دیا، تو یہ چیز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ عمل تھوڑا ہو، سرکار نے خود معاذ بن جبل سے کہا عمل تھوڑا کرو لیکن اس کے اندر خلوص ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے۔ جب خلوص عمل کے اندر زیادہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ وہ تھوڑی سی عبادت بھی اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے گا۔ ایک حدیث اور سرکار فرماتے بندہ 40 دن اللہ کی عبادت کرے، کوئی بھی عبادت ہو، چاہے اس کا تعلق نفل کے ساتھ ہو، فرض کے ساتھ ہو، سنت کے ساتھ ہو، اور سرکار فرماتے ہیں پھر 40 دن اس عمل کے اندر خلوص بندہ پیدا کر لے، یہ بندے کا کام ہے۔ اب حضور کہتے ہیں رب کی ذمہ کیا ہے؟ سرکار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ حکمت کے چشمے جو ہیں اس کے دل اور اس کی زبان پہ جاری فرما دے گا۔ یہ نور حکمت، علم حکمت جو ہے وہ اس کے دل کو مالا مال کر دے گا، ہماری زبان پر حکمت جاری ہو جائے گی۔ جب 40 دن ہمارا وہ عمل ہوا جس عمل کے اندر خلوص پایا گیا، ہماری زبان سے کلمات طیبہ خود بخود ادا ہوں گے، ہماری زبان میں فصاحت و بلاغت خود پائی جائے گی، ہماری زبان مؤثر تب بنے گی جب ہمارے عمل کے اندر اخلاص اور خلوص پایا جائے گا۔ تو خلوص جو ہے اس کا بہت بڑا تعلق ہے ہمارے عمل کے ساتھ۔ ترمذی کی حدیث پاک ہے، سرکار نے ابو ہریرہ سے فرمایا 3 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ پہلی مثال سرکار نے دی علماء کرام کے متعلق، جن کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے دنیا میں علم کی دولت سے مالا مال کیا۔ جماعت علماء جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی تو اللہ کہے گا تو نے علوم و فنون سیکھے؟ وہ کہیں گے ہاں اللہ ہم عالم تھے۔ اللہ فرمائے گا علوم کس لیے سیکھے؟ وہ کہیں گے یا اللہ تیری رضا کے لیے۔ اللہ کہتا جھوٹ بولتے ہو، تم نے علوم سیکھے تھے تاکہ تمہیں دنیا علماء کے نام سے یاد کرے اور تم عالم بن جاؤ، تمہارا مقصد تو یہ نہیں تھا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اس لیے تو امام غزالی نے یہ بات کی نا، فرمایا جو عالم اس نظریے کے ساتھ علم سیکھے، تما لالچ تو بڑے دور کی بات ہے کہ ہم محراب و منبر پہ دین پھیلائیں اور لوگوں سے پیسے وصول کرنے کی تما و لالچ کریں، یہ تو بڑے دور کی بات ہے۔ آپ نے یہاں پہ اتنی بات کی، فرمایا جو عالم دین پڑھائے اور فقط ذہن میں اتنی بات رکھے کہ میرے دین پڑھانے سے کوئی بندہ میرا شکریہ ادا کرے گا، اتنا سارا بھی قصد ہماری نیت کے اندر پایا گیا
تو آپ نے فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جس طرح جوتی کے نیچے کیچڑ لگ جائے پھر اسی جوتی کو بندہ اپنے چہرے کے اوپر صاف کر لے، اس عالم کی مثال ایسی ہے جو علوم پڑھائے، فقط نیت یہ رکھے کہ میرے علم پڑھانے سے لوگ میرا شکریہ ادا کریں گے۔ ایسا قصد اور ایسا ارادہ کوئی بھی عالم، کوئی بھی محراب و منبر کا وارث عالم دین نہ رکھے۔ علوم پڑھاؤ، علماء کہلاؤ، لیکن مقصد کیا ہو کہ ہمارے اس علم سے اللہ کی ذات راضی ہو جائے۔ جماعتی علماء کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، کیوں؟ دنیا میں ان لوگوں نے پسند کیا تھا کہ لوگ ہمارے ساتھ بڑے بڑے القابات لگائیں، ہمیں علماء کی جماعت کے اندر شامل کیا جائے۔ دوسری جماعت، ترمذی کی حدیث ہے، سرکار کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئیں گے جو مال اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے والے ہوں گے، اللہ فرمائے کہ ان کو بھی جہنم کے اندر داخل کرو۔ کیوں یا اللہ؟ بڑا مال خرچ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اس واسطے کیا تھا کہ لوگ ان کو سخی کہیں، سخاوت کے انداز میں ان کو پکارا کریں، تو ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہمارے روپیہ خرچ کرنے سے اللہ کی ذات راضی ہو جائے، تو وہ جھوٹ کی وجہ سے ان کو بھی جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ تیسرا، وہ مجاہد جس نے اللہ کی بارگاہ میں جہاد کیا، اللہ فرمائے گا تیرا مقصد کیا تھا؟ بتائے گا یا اللہ میں کافروں کو مارنے کے لیے میدان جہاد کے اندر اترا تھا۔ اللہ کہے گا جھوٹ بولتا ہے، تیرا مقصد یہ تھا میں میدان جہاد کے اندر جاؤں، لوگ مجھے مجاہد کہیں، بہادر کہیں، اللہ کہے گا اس کو بھی جہنم کے اندر ڈالو۔ تیرا مقصد اگر یہ ہوتا کہ تو نے تلوار ہاتھ میں پکڑی اور میری اس تلوار کے لہرانے اور میدان جہاد میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ میرے اس عمل سے اللہ راضی ہو جائے، تو یہ عمل اس کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا۔ تو سرکار نے اس لیے معاذ بن جبل سے کیا فرمایا؟ عمل کر تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن عمل کے اندر جو ہے وہ خلوص پایا جائے، اخلاص پایا جائے۔ تو جب تک ہمارے عمل کے اندر اخلاص نہیں پایا جائے گا، ہمارا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا یعقوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ ہیں، انہوں نے کمال کی بات کی۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں مخلص وہ شخص ہے جو اپنی نیکیوں کو ایسے چھپا لے جس طرح بندہ گناہ کو چھپا لیتا ہے۔ انسان کے اعمال کے اندر اتنا خلوص پایا جائے اور خلوص کی گہرائی اتنی زیادہ ہو کہ جس طرح بندہ کوشش کرتا ہے نا کہ میرے گناہ کوئی نہ دیکھے، جس طرح بندہ اپنے گناہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح کیا کرے؟ اپنی نیکیوں کو چھپا لے۔ اور حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے کیا فرمایا؟ فرمایا اخلاص جو ہے، فرمایا یہ اعمال جو انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے، جب بندہ اس عمل کے اندر خلوص پیدا کرے گا تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ اعمال کو عیبوں سے ایسے پاک کرے گا، فرماتے ہیں جس طرح دودھ جو ہے وہ گوبر اور خون سے پاک اور صاف ہو کر بندے کو وصول ہوتا ہے۔ انسان جو ہے دودھ وصول کرنے کے لیے جب کسی جانور کے قریب جاتا ہے، اور گائے اور بھینس کے جانور سے دودھ نکالنے والے آپ بخوبی جانتے ہیں پیٹ ایک ہے، گوبر بھی بھینس کے پیٹ کے اندر موجود ہے، خون بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہوتا ہے کہ تھنوں سے جب ہم دودھ نکالتے ہیں بڑا خالص آتا ہے۔ گوبر دودھ کے اندر نہیں ملتا، خون کی جرت نہیں ہے کہ وہ دودھ کے اندر مل جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب عمل ہمارا ایسا ہوگا کہ جب اس کے اندر خلوص پایا جائے گا، فرمایا اسی طرح وہ خالص جو ہوگا عمل ہمارا اللہ کی بارگاہ میں دودھ کی طرح اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر پہنچے گا۔ ایک بزرگ کھڑے تھے نا، حضرت سیدنا عبید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ کھڑا تھا ایک بزرگ، تو وہ کہتے ہیں ابو عبید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھیتوں کے اندر ہل چلا رہے تھے، ایک شخص ان کے پاس عبدال نامی شخص بھاگتا بھاگتا آیا اور کہا ابو عبید آپ کھیت کے اندر ہل چلا رہے ہیں، آپ کو نہیں پتہ آج نامی ذی الحجہ ہے، لہٰذا آپ کیا کریں، آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو حج پہ فری لے کے جاتا ہوں۔ اچھا ہمیں شاید کوئی یہ بات کرے نا تو ہم دوڑ لگا جائیں، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے جس کو مکہ پاک یا مدینہ پاک سے بلاوا جائے، مہینہ پہلے بھی جس کو بلاوا جائے اس کی مقدر و قسمت کیا کہنے، اور جس بندے کو فقط بندہ اتنی بات کر دے ابھی میرے ساتھ آ میں تمہیں حج پہ لے کے جاتا ہوں۔ ابو عبید ہل چلا رہا تھا کھیتوں کے اندر، جب عبدال نامی شخص نے یہ بات کی نا آؤ چلتے ہیں حج کے لیے، آپ نے انکار کر دیا، فرمایا نہیں میں تمہارے ساتھ حج کے لیے نہیں آ سکتا۔ عجیب بات ہے، وجہ کیا پائے گی؟ وہ ایک شخص کہتے ہیں کہ میں بزرگوں کے قریب ہوا، میں نے کہا حضور والا ہمیں کوئی حج کی دعوت دے، ہم چلے جائیں گے، آپ حج کے لیے کیوں نہیں گئے؟ تو ابو عبید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہل چلا رہے تھے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، کہتے ہیں جب میں صبح گھر سے نکلا تھا نا تو میری نیت کیا تھی کہ سورج غروب ہونے سے پہلے میں گندم کی اتنی کٹائی کر کے گھر لے کے جاؤں گا۔ میں جب صبح گھر سے نکلا تھا میری نیت حج کرنے کی نہیں تھی،
اور آگے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا یہ اولاد کے لیے رزق کمانا، اور جس مقصد کی خاطر، جس نیت کی خاطر میں آیا تھا، فرمایا یہ رزق کما کر گھر لے جا کر اولاد کو کھلانا، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں یہ 70 حجوں سے بھی زیادہ مقبول عمل نظر آئے گا۔ عمل کوئی بھی ہو، اگرچہ اس کا تعلق اللہ کی عبادت کے ساتھ نہ بھی ہو، آپ ذریعہ معاش کریں، اولاد کے لیے کمائیں، لیکن اگر عمل خالص پایا گیا، نیت آپ کی ٹھیک ٹھاک پائی جائے گی، تو وہ آپ کا اولاد کے لیے کمانے والا عمل بھی ان عبادت اور حج کے عمل سے بھی زیادہ بھاری بن جائے گا۔ عمل جو ہے اس کے اندر اخلاص کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو کیا لائے، ایمان لائے، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اعمال صالح کی، اعمال صالح کے اندر اخلاص کا ہونا یہ نہایت ضروری ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آگے دو جماعتیں اللہ نے ذکر کی، ایک وہ جو سچ بولتے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں۔ سچی بات کہنا، محراب و منبر پہ کوئی شخص بھی موجود ہو، چاہے دنیا کی کسی سٹیج پر بھی موجود ہو، اس کا اعتقاد و نظریہ یہ ہو کہ میں نے سچی بات کہنی ہے، دنیا ساری ناراض ہوتی ہے، بے شک ہو جائے۔ اللہ نے کہا ان کے لیے بھی کامیابی ہے جو اپنی زبان پر کلمۃ الحق ادا کرنے والے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو اللہ پہ شکوہ شکایت نہیں کرتے، صبر اختیار کرتے ہیں، وہ جماعت بھی کامیاب ترین جماعت ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا تھا نا، وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ ساری چیزیں بیان کی اللہ نے۔ اللہ کہتا ہے میں ضرور آزماؤں گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، کسی شے سے میں اپنے بندوں کو آزماؤں گا، من الخوف، کبھی اللہ بندوں کو خوف کے ذریعے آزمائے گا، اس خوف کا تعلق آندھی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، سیلاب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، زلزلے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ بندے کے ایمان کو چیک کرنا چاہتا ہے، کیا یہ خوف پہ صبر کرنے والا ہے، اس کی یاد کو تازہ کرنے والا ہے یا اس کو بھلانے والا ہے۔ والجو، کبھی اللہ بھوک سے آزمائے گا، بندے کے پاس رزق نہیں ہوگا، صبح بیچارہ دیہڑی کی خاطر جائے گا، روزی کا نیت لے کر جائے گا، لیکن روزی اس کو میسر نہیں آئے گی، دن کا ہوگا رات کا نہیں ہوگا۔ اللہ چیک کرے گا کیا اس بندے کے پاس ایسا ایمان موجود ہے، کیا یہ صبر بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال اس کے پاس ہوگا، مال کے اندر نقص پیدا ہو جائے گا، کبھی چوری کے ذریعے، کبھی ڈاکے کے ذریعے، کبھی مال ضائع ہو جائے گا، اور مال ضائع ایسا ہوگا ہمیں خبر تک نہیں ہوگی۔ اللہ آزمائے گا کیا اس پہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، انفس جان کو کہتے ہیں، بندے گھر میں 8 ہیں، 7 ہیں، 6 ہیں، ایک کو بندہ اللہ اپنی بارگاہ کے اندر بلا لے گا، بندے کو پتہ نہیں چلے گا، بندہ کہے گا یار بندہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، نہ اس کا بی پی زیادہ ہوا، نہ اس کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، نہ ہارٹ کا مسئلہ ہے، ٹھیک ٹھاک تھا، چلتا تھا، کھاتا تھا، صبح ہمارے ساتھ اس نے ناشتہ کیا، دوپہر ٹائم یہ فوت ہو گیا۔ یہ ساری آزمائش ہے جو بندوں کے اوپر ہے، صرف اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کیا یہ اس بات پہ صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں کی کمی کے ذریعے، رمضان شریف میں آپ بازار جائیں نا، آپ کہتے ہیں انگور تو ریڑھی پہ موجود تھے، آج انار موجود نہیں تھے، کبھی آپ کہیں گے انار تو تھے، امرود موجود نہیں تھے۔ یہ پھلوں کی کمی ہے، یہ ان ریڑھی والوں کا قصور نہیں ہے، یہ رب کا قرآن ہے، نصیحتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے بندوں کو آزمانا ہے، پھلوں کی کمی سے آزمانا ہے۔ بندے دیکھیں کیا کرتے ہیں، شکوہ شکایت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کہتے ہیں میں آزمائش ڈالوں گا۔ والثمرات، یہ ساری چیزیں اللہ نے بیان کی۔ آگے اللہ کیا فرماتا ہے، وبشر الصابرین، فرمایا خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اب جو ایسی آزمائش پہ صبر کریں گے ان کے لیے کیا ہے، خوشخبری ہے۔ بندہ مومن کے ذہن میں سوال جائے گا خوشخبری کس چیز کی ہے، پھل بازار کے اندر ہمیں نہیں ملے، ہمیں تو چاہیے تھا رونا، پھر یہ خوشخبری کیسی، بندہ مر گیا پھر خوشخبری کیسی، مال کے اندر نقص پیدا ہوگا پھر خوشخبری کیسی۔ اللہ کہتا ہے وبشر الصابرین، جو ان آزمائش پر صبر کرنے والے ہوں گے اللہ کہتا ہے ان کے لیے خوشخبری۔ یا اللہ کون سی خوشخبری، اللہ کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو ان اللہ کی آزمائش پہ صبر کرنے والے ہیں۔ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ ورحمہ، اللہ اپنی رحمتوں کا کیا کرتا ہے، نزول فرماتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہ ساری آزمائش، ان آزمائش پہ ہمیں چاہیے کہ صبر کریں، شکوہ شکایت اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر نہ کریں۔ یہ معاملہ اور یہ نیت کے اندر جب چیز پائی جائے گی یقیناً اللہ فضل فرمائے گا۔ آخری حدیث ترمذی کی حدیث ہے، سرکار فرماتے چھوٹا سا بچہ گھر کے اندر فوت ہوا،
اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں جب چھوٹے بچے کی روح پہنچی نا، تو اللہ نے اپنے فرشتے کو بھیجا، فرمایا فرشتے جاؤ دیکھو میں نے ایک جان اپنی بارگاہ میں بلائی، اس کے گھر والے کیا کر رہے ہیں۔ فرشتے نے چکر لگائے، اللہ کی بارگاہ میں جماعت پہنچی، اللہ فرمائے گا یا اللہ وہ کہہ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا عام سا ترجمہ یہ بنتا ہے، بندے کے گھر میں جب کوئی بندہ مر جائے، فوت ہو جائے، چاہے بچہ ہو جوان ہو بوڑھا ہو، بچہ گھر میں فوت ہوا، حالانکہ بچے زیادہ پیارے ہوتے ہیں، ان کے گھر والے کیا کہہ رہے تھے انا للہ و انا الیہ، مال اللہ کا تھا اللہ نے لیا، جیسے اللہ راضی ہم راضی۔ فرشتوں نے جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اور یہ کوئی کہانی نہیں، ترمذی کی صحیح حدیث ہے، جب یہ عرض کی نا اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کلمات کہہ رہے تھے نا کہ جیسے اللہ راضی ہم راضی، فرمایا اب ان کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنا دو جس کا نام رکھو بیت الحمد، تعریف کرنے والوں کا گھر۔ یا اللہ یہ کیا؟ فرمایا کہ جان میں نے اپنی بارگاہ میں بلائی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ شکوہ و شکایت کرتے کہ یہ کیا، بچے ہمیں بڑے پیارے ہیں، اللہ نے کیوں بلا لیا؟ لیکن اللہ کہتا ہے بچہ میں نے اپنی بارگاہ میں بلایا، یہ لوگ کہہ رہے تھے جیسے اللہ راضی ہم راضی۔ اللہ کہتا ہے ان کی جو زبان سے یہ لفظ نکلا نا، اس کے بدلے میں اللہ کہتا ہے میں نے ان کے لیے جنت میں بیت الحمد بنا دیا، اب جب یہ مریں گے میں ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماؤں گا۔ تو آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے، چاہے کوئی بھی ہو، شکوہ شکایت اللہ کی بارگاہ میں نہیں کرنا کہ مالک تو نے کیوں لیا۔ پڑوسیوں کے گھر سے اگر سالن آ جائے نا تو 10 دن 20 دن 15 دن مہینہ بھی پلیٹ ہم گھر میں رکھ لیں، اور ایک دن وہ پلیٹ اپنی مانگ لیں کہ یار ہم نے تمہیں سالن دیا تو پلیٹ ہی واپس کر دو، ہمیں اس بات پہ غصہ نہیں آنا چاہیے، چڑھنا نہیں چاہیے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پڑوسی کا حق تھا، پلیٹ اس نے دی ہے، سالن تھا ہم نے کھا لیا، اب ظاہری بات اس کا حق ہے، وہ مہینہ بعد مانگے، 2 مہینے بعد مانگے، گھنٹے بعد مانگے، یہ اس کا حق ہے۔ یہ جو ہماری جان ہے، یہ جو روح ہے، اس کا حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ گھنٹہ ہمیں یہاں پہ زندہ رکھے، مہینہ رکھے، سال رکھے، یہ نعمتیں اس کی ہیں، اس نے اپنی بارگاہ میں بلانی ہے۔ تو جب وہ نعمت ہم سے لے لے، چڑھنا نہیں چاہیے، شکوہ شکایت نہیں کرنی چاہیے، یہی کہنا چاہیے یا اللہ جیسے تو راضی ہم راضی۔ جب یہ ہمارے کلمات ہوں گے تو ہمارے ان کلمات طیبات سے اللہ ہمارے لیے جنت کے اندر گھر بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ